کہ جب بھی آپ غیر اللہ کی پوجا پاٹ انہیں پکارنا، اس پر آپ گفتگو کریں گے اور قرآن کی مختلف آیتیں اپنے دعوے پر پیش کریں گے کہ جن جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہاری پکاریں نہیں سنتے، وہ ایک ذرے کے مالک نہیں، کھجور کی گٹھلی پر جو ایک باریک سا پردہ ہے وہ اس کے مالک نہیں، وہ ایک مکھی بنانے پر قادر نہیں، لا یخلقون شیئا وهم یخلقون۔ اس طرح کی آیتیں جب آپ پیش کریں گے تو مشرکین کے پاس اس کا ایک ہی جواب ہے کہ یہ آیات بتوں کے بارے میں، وہ بت پوجتے تھے اور انہیں منع کیا گیا کہ بتوں کی پوجا پاٹ، پکار، نظر و نیاز نہ دو۔ ہم انبیاء اور اولیاء کی پکار کرتے ہیں، یہ آیتیں ہم پر فٹ نہیں ہوتی اور یہ اشاعت التوحید والوں کی زیادتی ہے کہ بتوں والی آیتیں ہم پر فٹ کر رہے ہیں۔ ایک اور بات جو وہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں جہاں من دون اللہ آیا ہے وہاں بت مراد ہوتے ہیں، من دون اللہ کا اطلاق انبیاء پر، اولیاء پر نہیں ہوتا۔ یہ دو باتیں وہ بڑی شد و مد سے اپنے لوگوں کو پڑھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ وہ بت پوجتے تھے اور بتوں کے متعلق کہا گیا کہ وہ کسی چیز کے مالک نہیں، تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکاریں سن نہیں سکتے، ان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ سب بتوں کے بارے میں، تو بہت ضروری ہے اس نقطے پہ گفتگو کرنا کہ اللہ کے سوا اس دھرتی پر کن کن کو معبود بنایا گیا۔ کیا پتھر کے بے جان بتوں کو ہی پوجا گیا؟ پتھر کے بے جان بتوں ہی کی پکار کی گئی، یا انبیاء، اولیاء، فرشتے، جنات، سورج، چاند، ستارے، ان کی بھی پوجا پاٹ ہوئی؟ اس کو بیان کرنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہم ایک جگہ دیکھتے ہیں، صفحہ نمبر ہے 115۔
سورت کا نام ہے المائدہ۔ آیت نمبر ہے 116۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ قیامت کے میدان میں اللہ حضرت عیسیٰ سے سوال کر رہے ہیں، اور جب کہے گا اللہ اے عیسیٰ بیٹے مریم کے، کیا آپ نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ بنا لو مجھے و امیہ اور میری ماں کو الہین دو معبود من دون اللہ اللہ کے سوا۔ جن لوگوں نے یہ کہا کہ قرآن نے غیر اللہ کی پکار سے منع کیا، بت مراد، وہ اس پر غور فرمائے۔ یہاں عیسیٰ اور عیسیٰ کی والدہ محترمہ مریم، ان کی بھی پوجا پاٹ ہوئی اور ان کی بھی عبادت ہوئی۔ دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ من دون اللہ جہاں آئے بت مراد ہوتے ہیں، یہاں حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ محترمہ مریم پر من دون اللہ کا اطلاق ہوا یا نہیں ہوا؟ انبیاء پر، حضرت عیسیٰ پر من دون اللہ کا اطلاق ہو رہا ہے، اور ان کو الہ بنایا گیا اور ان کو معبود بنایا گیا۔ ایک اور جگہ دیکھتے ہیں جی، سورۃ توبہ ہے جی، صفحہ نمبر ہے 173۔ سورت کا نام ہے التوبہ۔ آیت نمبر ہے 31۔ بالکل اس صفحے کے آخری لفظ ہے جی، حرف ہے آخری۔ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم۔ انہوں نے بنا لیا اپنے علماء کو، احبار جمع حبر کی، بڑا عالم، انہوں نے بنا لیا اپنے علماء کو، ورہبانہم اور اپنے درویشوں کو، پیروں کو، اربابا من دون اللہ، اللہ کے سوا انہوں نے اپنے مولویوں اور پیروں کو رب بنا لیا۔ والمسیح ابن مریم، اور مسیح بیٹے مریم کو بھی انہوں نے اللہ کے سوا رب بنایا۔ رب بنانے کا کیا مطلب تھا؟ وما امروا، حالانکہ انہیں یہی حکم دیا گیا تھا
لیعبدوا الہم واحدا، کہ وہ عبادت کریں ایک اکیلے معبود کی، لا الہ الا ہو۔ یہاں علماء پر اور درویشوں پر من دون اللہ کا اطلاق ہوا ہے جی۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ قرآن میں جہاں من دون اللہ آتا ہے اس سے بت مراد ہوتی، حضرت عیسیٰ پہ اطلاق ہوا من دون اللہ کا، حضرت مریم پہ اطلاق ہوا من دون اللہ کا، اور احبار و رہبان پر بھی اطلاق ہوا من۔ تو عبادت کن کن کی گئی؟ حضرت عیسیٰ کی بھی عبادت ہوئی، مائی مریم کی عبادت ہوئی، علماء کی عبادت ہوئی، اور پیروں کی بھی عبادت ہوئی۔ میں کل آپ کو ایک جگہ دکھا چکا ہوں، بس اس کا حوالہ لکھ لیں، سورۃ نوح آیت نمبر 24، لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودن ولا سوان۔ وہ 5 نام ہیں جی، 5 نام۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں اسماء رجال صالحین من قوم نوح، قوم نوح کے نیک بندوں کے یہ نام ہیں۔ عبادت و پکار ود کی، سوا کی، یغوث کی، یعوق کی اور نصر کی بھی عبادت ہوئی۔ سورۃ سبا نکالیں جی، صفحہ نمبر ہے 300 کتنا ہے جی؟ 389، 389۔ تین 391 پہ آئیں گی، ایک ورق آگے چلے جائیں گے۔ سورت کا نام ہے سبا، آیت نمبر ہے 40۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن اللہ اکٹھا کرے گا ان سب کو، ثم یقول للملائکہ، پھر اللہ کہے گا فرشتوں سے، اہؤلاء ایاکم کانوا یعبدون، کیا یہ لوگ تمہاری پوجا پاٹ کرتے تھے؟ یہ تمہارے نام کی نظر و نیاز دیتے تھے، تمہاری پوجا پاٹ کرتے تھے؟ قالو، تو فرشتے جواب میں کہیں گے سبحانک، تیری ذات شریکوں سے پاک ہے، انت ولینا، تو ہمارا دوست کار ساز تھا، من دونہم، ان کے سوا، بل کانوا یعبدون الجن، بلکہ یہ پوجا پاٹ کرتے تھے جنوں کی۔ معلوم ہوا ملائکہ کی بھی پوجا پاٹ کی گئی، ان کی بھی عبادت ہوئی، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اس دھرتی پر جنات کی بھی پوجا پاٹ ہوئی۔ میں اس پر کتنی باتیں کہتا چلا جاؤں، بیان کرتا چلا جاؤں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم سورج، چاند، ستارے ان کی عبادت کرتی تھی۔
ہدہد نے کیا کہا تھا کہ ملکہ سبا اور وہ جو قوم ہے یسجدون للشمس من دون اللہ، شمس پر من دون اللہ کا اطلاق ہوا، وہ سجدہ کرتے ہیں سورج کا، تو سورج کی بھی پوجا پاٹ ہوئی، سورج کی بھی، چاند کی بھی، ستاروں کی بھی، آگ کی بھی، انبیاء کی بھی، اولیاء کی بھی، حضرت عیسیٰ کی، مائی مریم کی، فرشتوں کی، جنات کی۔ ایک حدیث ہے بڑی مشہور ہو، توجہ آپ کو دلاؤں گا، تو وہ تو بڑی معروف ہے، آپ سنتے رہتے ہیں۔ لعن اللہ الیہود والنصارى، وفی روایت لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر اور اللہ کی لعنت ہو عیسائیوں پر۔ کیوں؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ انہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو بنا لیا۔ شرم نہیں آتی اس ممبر و محراب کے وارث طبقے کو جو اس غداری پہ اتر آیا ہے کہ لوگوں کے عقائد خراب کیے جائیں؟ وہ بت پوجتے تھے، بتوں کی پوجا سے منع کیا گیا ہے۔ اس حدیث کو نہیں دیکھتے کہ میرے آقا یہود و نصارہ پہ لعنت کر رہے ہیں اور اس کی وجہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو کیا بنایا؟ سجدہ۔ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدہ۔ اتخذوا کی جو تعبیر ہے اس میں یہ بھی معنی ہم کر سکتے ہیں، انہوں نے بنا لیا اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں۔ جو کام مسجد میں کرنے چاہیے تھے وہ سارے کام انہوں نے قبروں پہ کیے۔ پختہ بنانا تھا مسجد کو، پختہ بنایا قبروں کو، روشن کرنا تھا مسجدوں کو، کمکمے جلائے قبروں پر، غلاف چڑھانا تھا بیت اللہ پر، غلاف چڑھائے قبروں پر، بوسہ لینا تھا حجر اسود کا، چوما گیا مزاروں کی چوکھٹ اور قبروں کو۔ ایک دن مقرر تھا مشرق مغرب کے لوگ آئیں، اللہ کے گھر آئیں، حج، اس کے مقابلے میں سالانہ بزرگوں کا عرس ایجاد کیا۔ یہ حج کی نکالی ہے، عرس ہے نا، یہ حج کی نکالی ہے۔ باقاعدہ جب اس کی طرف وہ سفر کرتے ہیں تو مجھے خود اتفاق ہوا ایک مرتبہ، مجھے خود، میں نے جھنگ سے جانا تھا آگے احمد پور سیال کی طرف، تو بڑی مدت کی بات ہے، میں پڑھتا تھا اس وقت، تو کوئی بس جھنگ سے احمد پور سیال کی نہیں ملتی تھی، سلطان باہو کا عرس لگا ہوا تھا، انہوں نے کہا جی ہر بس سلطان باہو جائے گی، وہاں سے آپ آگے جائیں جہاں جانا ہے، کوئی بس ادھر ادھر نہیں جائے۔ مجبوری تھی، زائرین کی ایک بس ایبٹ آباد سے آ رہی، ہم بھی اس میں چڑھ گئے، تو انہوں نے شروع ہو گیا، باہو حق باہو، سچ باہو، بے شک باہو۔ میں نے کہا ہو یہ نقل ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک، وہی اس طرف جا رہے ہیں تو اسے پکارتے چلے جا رہے ہیں۔ تو معنی یہ بھی کر سکتے ہیں کہ بنا لیا انہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں، جو کام مسجد میں کرنے تھے وہ کام انہوں نے کہاں کیے؟ اپنے بزرگوں کی قبروں پہ کی۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، اللہم لا تجعل قبری وثنا، مولا میری قبر کو بت نہ بنانا۔ ذرا لفظوں پہ غور کیا آپ نے؟ کیا فرما رہے ہیں؟ کس کو بت نہ بنانا؟ اللہم لا تجعل قبری وثنا، مولا میری قبر کو بت نہ بنانا۔ یا رسول اللہ، قبر بھی بت بنتی ہے؟ اور پھر قبر آپ کی؟ فرمایا ہاں، یعبد، جس کی پوجا پاٹ شروع ہو جائے۔ مولا میری قبر کو بت نہ بنانا، جس کی پوجا پاٹ شروع ہو جائے۔ لوگ عرضیاں لٹکائیں، منتیں مانیں، سجدے کریں، بکرے چھترے چڑھائیں، دیگیں پکائیں، غلاف چڑھائیں، انہیں پکاریں، تو وہ قبر کیا بن جائے گی؟ کیا بنے گی؟ بت۔ کس نے کہا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں، امام الانبیاء کہہ رہے ہیں مولا میری قبر کو بت نہ بنانا، جس کی پوجا پاٹ شروع ہو جائے۔ جس قبر کی پوجا پاٹ شروع ہو جائے، میرے آقا فرماتے ہیں وہ بت ہے۔ تم مطمئن رہو، ہم بتوں والی ایتیں بت پرستوں ہی پہ فٹ کرتے ہیں۔ پتہ نہیں میری بات آپ کو سمجھ آئی ہے؟ ہم بتوں والی ایتیں بت پرستوں ہی پر فٹ کرتے ہیں۔ جس قبر کی پوجا پاٹ شروع ہو جائے وہ قبر کیا ہوتی ہے؟ بت۔ اور پوجنے والے کون ہو گئے؟ اب تو تمہارا اعتراض ہی بے جا ہو گیا کہ اشاعت و توحید والے زیادتی کرتے ہیں اور بتوں والی ایتیں ہم پہ فٹ کرتے ہیں۔ ہم بتوں والی ایتیں بت پرستوں ہی پہ فٹ کرتے ہیں۔ جس قبر کی پوجا پاٹ شروع ہو جائے وہ قبر کیا بن جاتی ہے؟ بت۔ اللہ نے میرے نبی کی قبر کو کس طرح محفوظ کیا؟ مجال ہے کوئی پہنچ سکے قبر منور تک؟ سوال ہی پیدا نہیں۔ کہاں حضرت عائشہ کا حجرہ، پھر نور الدین زنگی کی سیسہ پلائی دیوار، پھر بیر لوہے کی جالیاں، اس کے بعد انہوں نے بڑے میز رکھ دیے اب 4-4 فٹ، اس جالی سے بھی 4 فٹ 5 فٹ دور، ہاتھ بھی کوئی نہیں لگا سکتا۔ چومنا تو بڑی دور کی بات ہے، ہاں روزے دی جالی چوم لین دے، چومنا کوئی نہیں۔ وہاں قریب جائیں ذرا، خدا گواہ جب بھی کوئی بندہ کھڑا ہوتا ہے نا، ایک یہاں سرگودا کے پیر صاحب تھے، عمرے پہ گئے، میں بھی عمرے پہ گیا ہوا تھا، جانتا تھا میں انہیں، وہ مجھے جانتے تھے، تو وہ روضہ رسول پہ گئے تو میں بھی چلا گیا، بھئی یہ کرتا کیا ہے؟ میں پیچھے کھڑا ہو گیا پچھلی صفوں میں، تو اس کے ساتھ 5-6 مرید تھے، آگے پیر صاحب کھڑے ہیں، پیچھے مرید اس طرح کھڑے، اس طرح انجن دے پیچھے ڈبے نہیں ہوتے، اس طرح پیچھے ساتھ کھڑا ہونا تو وہ سمجھتے ہیں نا بے ادبی۔ وہ پیر صاحب اور میں جیل میں اکٹھے رہے تھے، 2-3 مہینے ہم اکٹھے رہے تھے، تو اس میں بڑا ہمارا تعارف تھا، ایک دوسرے سے بات چیت ہوتی رہتی تھی۔ تو پیر صاحب نا اب بولتے تو نہیں ہیں، تو جھولی یوں کر کے ایسے 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 کر رہے ہیں جھولی، نبی پاک کی قبر منور کی طرف آیا نا ایک شرطا، اس نے لگایا نا ہاتھ جھولی میں، کہا یلا، اور پیر صاحب کو پکڑ کے نا اس نے پھیرا، ادھر سے مانگو، کعبے کی طرف کر، اس کا منہ کعبے کی، اس نے کہا جھولی پھیلانی ہے تو ادھر پھیلا۔ تو بڑا یعنی ان کا ایسا انتظام ہے، مجال ہے کوئی آدمی قریب جائے چومے نہ۔ میرے والد صاحب فرماتے تھے جب میں حج پہ گیا تو میرے ساتھ ایک ملک تھا وہ بتی، مدینے گئے تو مجھے ہر روز کہتا ہے مولوی جی کتھے بندیال،
تے کتھے مدینہ تے یہ روزے دی جالی بھی نہیں چومنی تے پھر حج کس دا؟ وہ سمجھتے ہیں بھئی حج روزے دی جالی تو چومن دا نام ہے۔ ایسے احمق اور پاگل لوگ ہیں۔ اور میں نے کہا یہ جائز نہیں ہے، ایسا کام نہیں کرتے۔ ایک دن صبح کی نماز کے بعد مجھے کہتا ہے آپ جائیں جی میں تے آج جالی چم کے آئیں۔ تو والد صاحب کہتے ہیں میں نے عربی میں شرطے کو کہا بھئی آندہ پہ ہی ذرا خیال کری۔ میں چلا گیا تو تھوڑی دیر کے بعد ملک صاحب آئے، چہرہ اترا ہوا، رنگ اترا ہوا۔ میں نے کہا ملک صاحب خیر ہوئے، جالی شالی نہیں چمی؟ اس نے کہا اتھے بھی سارے تیرے مذہب والے رہندے نے، اتھے بھی سارے تیرے مذہب والے رہندے، بالکل قریب کو نہیں جا سکتے۔ اللہ نے میرے آقا کی قبر منور کو شرک سے کس طرح محفوظ کیا؟ اللہم لا تجعل قبری وسن۔ جالی کو کوئی ہاتھ بھی لگا لے تو وہ قبر تو نہیں ہے نا۔ اس کے ساتھ میں ایک اور بات کہا کرتا ہوں، چلو آپ کی معلومات کے لیے کہہ دیتا ہوں، ورنہ خطیب لوگ یہ گلاں عام طور تے نہیں دستے۔ میرے پیارے پیغمبر کی ولادت کی تاریخ میں اختلاف ہے، بڑا اختلاف۔ دن میں اختلاف کوئی نہیں، سوموار مکہ۔ تاریخ کیا تھی اس میں اختلاف، 2 ربیع الاول، 8 ربیع الاول، 9 ربیع الاول، 12 ربیع الاول، 17 ربیع الاول۔ اہل تشیع 17 کے قائل، اہل تشیع 17 تاریخ کو جلسے کرتے، وہ 17 کے قائل۔ یہ تو صرف ربیع الاول کے مہینے میں تاریخوں کا اختلاف۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے غنیۃ الطالبین میں آپ کی ولادت 10 محرم لکھی۔ چلو مہینے کا اختلاف ہو گیا، وہ کہتے ہیں 10 محرم کو آپ کی ولادت۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی نے لکھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی نگاہ ہر وقت لوح محفوظ میں ٹکی ہوئی ہے۔ تو میں نے کہا انہوں نے لوح محفوظ دیکھی ہوگی، اس میں لکھا ہوا دیکھا ہوگا کہ آپ 10 محرم کو پیدا ہو، تو پھر آپ ذرا ہمت کریں اور 10 محرم کو میلاد منائیں، مزہ بڑھائے۔ ادھر سے ان کا گھوڑا ہوگا، ادھر سے تمہارے بیل گاڑیاں ہوں گی، ان کے ہاتھ میں بھی چھریاں تلواریں ہوں گی، تمہارے ہاتھ میں بھی مصنوعی عربی لباس اور تلواریں ہوں گی۔ پھر دونوں جب پہنچو گے نا کسی مین چوک پہ، بالکل صحیح تصویر آئے گی، شیعہ سنی بھائی بھائی۔ اختلاف ہے ولادت کی تاریخ میں، کوئی متعین نہیں۔ دیکھیں اگر میلاد کا منانا کوئی سعادت کی بات ہوتی، اس کے منانے سے گناہ معاف ہوتے اور بڑے شرف کی بات ہوتی، تو صحابہ کو تاریخ ولادت کی تحقیق کرنی چاہیے۔ اتنی جو سعادت کی بات تھی، ان کے پاس تو مواقع تھے۔ میرے آقا کی پھوپھی صفیہ زندہ تھیں، ابو طالب زندہ تھے، حضرت علی کی والدہ محترمہ ان کا نام بھی فاطمہ ہے، وہ زندہ تھیں، ام ایمن موجود ہیں۔ ام ایمن حضرت آمنہ کی لونڈی ہیں، اور جب وہ حضرت آمنہ میرے نبی کو ننیال ملوانے لے گئی تھیں مدینے، اور واپسی پہ ان کا انتقال ہوا، تو جس جگہ پہ ان کا انتقال ہوا انہوں نے نبی پاک کا بازو ام ایمن کے حوالے کیا تھا کہ میرا تو آخری وقت آ گیا ہے، اس کی عمر صرف 6 سال ہے، اسے اس کے دادا عبد المطلب کے سپرد کر دیں۔ تو ام ایمن سے پوچھا جا خود حضرت حلیمہ مسلمان ہوئی، تو چلو حضرت حلیمہ سے پوچھ لیتے، چلو یار پتہ نہ لگدا لیکن انہوں کھوج تے لانی چاہیے، چلو نہ پتہ لگتا، پیچھے لگتے کھوج لگاتے، کسی نے کھوج نہیں لگائی۔
اختلاف ہو گیا 2 ربیع الاول، 8 ربیع الاول، 9 ربیع الاول، 12 ربیع الاول، 17 ربیع الاول، 10 محرم، رمضان، مختلف اقوال ہیں۔ اللہ نے میرے نبی کی دعا سن کر آپ کی قبر منور کو شرک سے محفوظ کیا اور ولادت کی تاریخ کو مخفی رکھ کر اس دن کو بدعات سے محفوظ کر دیا۔ قبر کو شرک سے محفوظ کر دیا اور ولادت کے دن کو بدعات سے اللہ نے کیا کر دیا؟ محفوظ کر دیا۔ ایک اور حدیث ہے، فرمان ہے آپ کا، اولئک اذا مات فیہم الرجل الصالح بنوا علی قبرہ مسجدا وصوروا فیہ تلک الصور اولئک ہم شرار الخلق عند اللہ۔ وہ لوگ اذا ماتا جب مر جاتا تھا، فیہم ان کے اندر، الرجل الصالح، کس طرح ممبر و محراب پہ بیٹھ کے پوپلے منہ بنا کے بیان کرتے ہو، وہ تو بت پوجتے تھے، بتوں کے پجاری تھے۔ میرے نبی کہتے ہیں اذا ماتا فیہم الرجل الصالح بنوا علی قبرہ مسجدا، تو وہ اس کی قبر کو سجدہ گاہ بناتے، وصوروا فیہ تلک الصور، اور اس بزرگ کی تصویر وہاں لٹکا دیتے، اولئک ہم شرار الخلق عند اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ کی پوری مخلوقات میں سب سے بدتر لوگ یہی ہیں۔ کون؟ نیک بندوں کی قبروں کو پوجنے، اولئک ہم شرار الخلق عند اللہ۔